السلام علیکم 3 کلاس۔ امید ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کر رہے ہوں گے۔ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے پھل اور سبزیاں زیادہ استعمال کریں۔ 3 کلاس، کل ہم نے اردو کے سبق نمبر 8 شام کے اشعار شعر نمبر 1 تا 4 کی نثر کی۔ آج ہم شعر نمبر 5 تا 7 کی نثر کریں گے۔ شعر نمبر 5، مسافر نے کھولی سرا میں کمر، ہے پردیس میں جو یہی اس کا گھر۔ نثر: رات کے وقت مسافر خانے میں آرام کرتا ہے کیونکہ وطن سے دور یہی اس کا گھر ہے۔ شعر نمبر 6، ہوا اس طرح سارا بازار بند کہ آنکھیں کرے جیسے بیمار بند۔ نثر: شام ہوتے ہی سارا بازار اس طرح بند ہو گیا جیسے بیمار آدمی اپنی آنکھیں بند کرتا ہے۔ شعر نمبر 7، غرض یہ کہ دنیا میں آئی ہے شام، خدا نے عجب شے بنائی ہے شام۔ نثر: مختصر یہ کہ دنیا میں شام آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے شام ایک عجیب چیز بنائی ہے۔ 3 کلاس، آج ہم اردو کی درسی کتاب کے سبق نمبر 9 اللہ تعالیٰ کا انعام کی پڑھائی کرنے جا رہے ہیں۔ 3 کلاس، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کبھی ایسا کوئی کام کیا ہے جس کے کرنے پر آپ کو انعام ملا ہو؟ جی، شاباش۔ جیسے کسی کی مدد کرنے پر امی یا ابو نے شاباش دی ہو، امتحان میں اول آنے پر کوئی تحفہ دیا ہو۔ بالکل اسی طرح جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں یا کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نیک کام کے بدلے میں ہمیں انعام دیتے ہیں۔ چلیے 3 کلاس، اب مجھے بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ تہوار کون سا ہے؟ جی، شاباش۔ جی، میلہ چراغاں، عید الفطر یا عید الاضحیٰ پسندیدہ تہوار ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ مسلمان سال میں کتنی عیدیں مناتے ہیں؟ شاباش، 2 عیدیں مناتے ہیں۔ کون کون سی؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ پیارے بچوں، آپ عید کی خوشیوں میں دوسروں کو کیسے شامل کرتے ہیں؟ جی، غریبوں کی مدد کر کے، بھوکھوں کو کھانا کھلا کر۔ اور آپ عید کی تیاریاں کیسے کرتے ہیں؟ نئے کپڑے، جوتے خرید کر اور دوستوں کے لیے تحفے خرید کر۔ 3 کلاس، کیا آپ جانتے ہیں کہ عید الفطر 1 شوال کو منائی جاتی ہے؟ عید الفطر کی نماز سے پہلے غریبوں کو فطرانہ دیا جاتا ہے۔ کرسمس اور ایسٹر مسیحیوں کے، بیساکھی سکھوں کا، جبکہ دیوالی اور ہولی ہندوؤں کے تہوار ہیں۔ آئیے سبق نمبر 9 اللہ تعالیٰ کا انعام کی پڑھائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا انعام، تلفظ سیکھیں۔ دوربین، خوشخبری، رمضان، بھیڑ، ضرورت مند، مسرت، مبارک۔ آج 29واں روزہ تھا۔ افطار کے بعد نماز مغرب ادا کر کے سب گھر والے چاند دیکھنے کے لیے چھت پر چلے گئے۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل تھے، اس لیے یاسر اپنی دوربین بھی لے آیا۔ دوربین ایک ایسا آلہ جس کی مدد سے دور کی چیزیں قریب دکھائی دیتی ہیں۔ دوربین ایک ایسا آلہ جس کی مدد سے دور کی چیزیں قریب دکھائی دیتی ہیں۔ اور چاند ڈھونڈنے لگا، وہ رہا چاند۔ یاسر نے خوشی سے چلا کر کہا، کہاں ہے بھائی؟ مجھے تو دکھائی نہیں دے رہا۔ اس کی چھوٹی بہن فاطمہ نے کہا، مسجد کے مینار کے دائیں طرف دیکھو۔ یاسر نے اپنی دوربین فاطمہ کو دیتے ہوئے کہا۔ سب نے باری باری چاند دیکھ کر دعا مانگی اور ایک دوسرے کو مبارک دی۔ باریک سا چاند آسمان پر چمکتا ہوا عید کی خوشخبری دے رہا تھا۔ خوشخبری، اچھی خبر۔ ہر کوئی خوش تھا
جلد ہی سب عید کی تیاریوں میں مگن ہو گئے۔ مگن مصروف۔ امی جان نے فاطمہ کو مہندی لگائی اور نئے کپڑے استری کر دیے۔ عید الفطر کی صبح بہت روشن تھی، روشن چمکدار۔ عید کے روز بچوں اور بڑوں نے نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور سوئیاں کھا کر عید کی نماز ادا کرنے عیدگاہ چلے گئے۔ عیدگاہ وہ جگہ جہاں عید کی نماز پڑھتے ہیں۔ عید کی نماز کے بعد سب لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے اور عید کی مبارک دی۔ ٹھہریں اور بتائیں۔ 3 کلاس سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ سب گھر والے چھت پر کیوں گئے تھے؟ جی شاباش، عید کا چاند دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ عید کی صبح سب گھر والوں نے کیا کیا تھا؟ جی شاباش، سب نے نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، سوئیاں کھائیں اور عیدگاہ چلے گئے۔ عیدگاہ سے واپس آ کر ابو جان نے بچوں کو عیدی دی۔ ابو جان نے دوپہر کے کھانے پر آس پاس رہنے والے چند ضرورت مند لوگوں کو گھر پر بلایا۔ امی جان نے ان کے بچوں کو بھی عیدی دی اور انہیں عید کی خوشیوں میں شریک کیا۔ شام کو ابو جان یاسر اور فاطمہ کو عید میلے میں لے گئے۔ میلے میں بہت بھیڑ تھی، بھیڑ ہجوم۔ ایک طرف کھانے پینے اور کھلونوں کی دکانیں تھیں، دوسری طرف مختلف جھولے لگے ہوئے تھے اور مداری، بازیگر، ریچھ اور سانپ کا تماشا کرنے والا کرتب دکھا رہے تھے۔ کرتب دکھانا، کھیل دکھانا۔ یاسر اور فاطمہ نے جھولے لیے۔ واپسی پر ابو جان نے بچوں کو آئس کریم کھلائی، فاطمہ کو گڑیا اور یاسر کو ہوائی جہاز لے کر دیا۔ یاسر اور فاطمہ نے ابو جان کا شکریہ ادا کیا۔ یاسر نے کہا، ابو جان آج ہمیں بہت مزہ آیا۔ ابو جان نے کہا، بیٹا عید کے معنی ہی خوشی، مسرت، خوشی اور لوٹ کر آنے والے دن کے ہیں۔ عید الفطر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھنے کا انعام ہے۔ یہ سن کر فاطمہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا، بے ساختہ خود بخود۔ پیارے اللہ جی، اتنا اچھا انعام دینے پر آپ کا بہت شکریہ۔ 3 کلاس ہم نے سیکھا عید الفطر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رمضان شریف کے روزے رکھنے کا انعام ہے۔ عید کے دن غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور میٹھا کھانا سنت ہے۔ عید کی خوشیوں میں ان لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہیے جو زیادہ استطاعت نہیں رکھتے۔ 3 کلاس کروایا گیا کام اپنی نوٹ بک میں تحریر کریں اور اسے یاد کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔